آج کا عنوان اس اعتبار سے ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ خوشگوار زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں 12 باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں ہم کو اور آپ کو تو ہم ایک اچھی زندگی دنیا کے اندر گزار سکتے ہیں۔ بالترتیب ان میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان و عمل، دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے تقوی، چوتھی چیز ہے توبہ و استغفار، پانچویں چیز ہے دعا، اور چھٹویں چیز ہے ذکر الہی، ساتویں چیز ہے شکر، آٹھویں چیز ہے صبر، نویں چیز ہے توکل، 10ویں چیز ہے قناعت، 11ویں چیز ہے علوم نافعہ کا مطالعہ، اور 12ویں چیز ہے مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا۔ یہ کل 12 چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، اپنی زندگی میں لے آئیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، ہم بڑی اچھی زندگی دنیا کے اندر جی لیں گے، پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ پریشانیاں آئیں گی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل پیدا فرما دے گا۔ تو آئیے اس سلسلے میں کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور کم ہی کوئی شخص دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ کوئی سفید گورے رنگ کا اور کوئی کالے سیاہ رنگ کا، کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا۔ اسی طرح وہ سب اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار اور کوئی غریب، کوئی بخیل اور کوئی سخی، کوئی ہر حال میں شکر گزار اور کوئی ہر حال میں حریص و لالچی۔ اسی طرح وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی مومن اور کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا اور کوئی فاسق و فاجر، کوئی با کردار اور با اخلاق اور کوئی بد کردار اور بد اخلاق، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ چنانچہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے متمنی نظر آتے ہیں کہ انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اور سب کے سب لوگ ایک باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا سب کا ہدف تو ایک ہے، البتہ وسائل و اسباب مختلف ہیں۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ دنیا کے اندر انسان بہت سارے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ اچھی زندگی پا جائیں، خوشگوار زندگی پا جائیں، اور دنیا کے اندر ایک کامیاب زندگی گزار لے جائیں۔ تو اس کے لیے ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں پہلا اصول جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ ایمان و عمل۔ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ہے ایمان و عمل۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر، یہ ایمانیات ہے۔ اور
عمل صالح کرنا. تو جتنا ہمارا ایمان اللہ تعالی سے مضبوط ہوگا اور ہم نیک عمل کریں گے اتنی زیادہ بہترین زندگی دنیا کے اندر ہم اچھی سے اچھی گزار سکتے ہیں. قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا ذکر کیا. جو شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہو کہ عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ذکر کیا؟ اگر کوئی مومن ہے، وہ مرد ہو کہ عورت، نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی دیں گے دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے بہتر بدلہ ان کو دیں گے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پوری طرح نہیں پڑھ پاتے، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور بھی بہت سے اعمال کرتے ہیں. ہمارے اعمال میں کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھ کر، جتنا ہم کیے اس سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. یہ وہ باتیں ہیں میرے دوستو، اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی خوشحال زندگی بن جائے گی. ایک معنوں میں جب ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اور ہم نیک عمل کرنے کے بجائے برے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری زندگی اجیرن بن جاتی ہے، مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہم طرح طرح کے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کچھ بھی نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ہم واپس اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ایمان کو مضبوط کریں. اور ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ الایمان یزید بالطاعہ. ہم جتنا جتنا اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں نا، اتنا اتنا ہمارا ایمان بڑھتا ہے. وینقص بالمعصیہ، جیسے جیسے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارا ایمان کم ہونے لگ جاتا ہے. اس لیے اگر ہم نیک کام کریں گے اور برائیوں کو ترک کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہم نیک کام کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں تو خود بخود نیک کام کرنے کی طرف ہمارا رجحان ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 تک کی آیتیں. وہ کیا ہیں؟ اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا. غور کیجئے، ہماری زندگی، ہماری معیشت کیسے تنگ ہو جاتی ہے، غور کریں. اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات دنیا میں آئی ہیں، جب ہم ان کو فراموش کر دے رہے ہیں، نظر انداز کر دے رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے گا، اندھا بنا دے گا۔ کیوں؟ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو یوں نظر انداز کیا جیسے ہم اندھے ہیں، اس کی طرف دیکھے نہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، نظر انداز کر دے رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نظر انداز کر دے رہے ہیں، روزے چل رہے ہیں، نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس کا دو نقصان ہوگا۔ ایک نقصان تو دنیا میں ہے کہ ہماری معیشت، ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کیسے تنگ ہوگی؟ بہت سارا مال ہوگا پھر بھی پریشانیوں کے نظر ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا مال و دولت کی قلت ہو جائے گی، چاروں طرف سے پریشانیاں ہم کو گھیر لیں گی، کوئی راستہ نکلنے کا نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے غفلت کی ہے، اس کا یہ حشر کیا جائے گا۔ اور قیامت والے دن ایسے لوگ نابینا کر دیے جائیں گے، اندھا، اور اللہ سے اعتراض بھی کریں گے۔ کیا اعتراض کریں؟ یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، جیسے دنیا میں میری آیتیں آئی تھی نا، تو نے بھلا دیا تھا، تو ان سے اندھا بن گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ایسے آج یہاں دنیا میں تو بھی بھلا دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی اخروی اعتبار سے برباد کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے اندر شرک آ جائے۔ ایمان نہیں ہے، ایمان کے بجائے شرک کے ہم نظر ہو گئے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو شرک میں ملوث ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں؟ کوئی غوث اعظم کا نام لے رہا ہے، کوئی دستگیر کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی پیر کا نام لے رہا ہے، کوئی علی مشکل کشا کہہ رہا ہے، طرح طرح کے نام جو ہے جپ رہے ہیں، لیکن اللہ کو بھلا بیٹھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا ہو۔ آسمان سے کسی کو پھینک دیا جائے تو کیا اس کا حشر ہوگا؟ کچھ خیر و بھلائی رہ جائے گی؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، پھر پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیں یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے۔ یعنی مشرک کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں، آج اپنے ملک کے اعتبار سے جگہ جگہ ہم پریشان ہیں، ہمارے املاک، ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، ہمارے اموال سب تباہی کے دہانے پہ رہے، کوئی سننے والا نہیں، بے دریغ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز جو ہے یہ شرک بھی، اللہ رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے ہم بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے رسول کی مخالفت ہم کریں گے تو اللہ کی بھی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ مانا ہوگا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں ڈرنا ہے کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے جس میں ہم گرفتار ہو جائیں،
یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ آج اللہ رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ساری دنیا کے اندر ہم طرح طرح کی مشکلوں سے دوچار ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے بتائیے؟ اب اس کا حل وہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو صحیح معنوں میں اور ہم نیک عمل کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، ہم انفرادی اعتبار سے بھی درست ہو جائیں گے اور اجتماعی اعتبار سے بھی درست ہو جائیں گے، ہماری فیملی بھی صحیح ہو جائے گی، ہم خود بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک کام کرو، مرد ہو کہ عورت، تو کیا ہوگا؟ ایمان شرط ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم یقیناً ضرور بالضرور تم کو اچھی زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ رہا خوشگوار زندگی کے حصول کا پہلا حصہ، پہلی شرط، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اب آئیے دوسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا اصول جو اہل علم نے بیان کیا وہ ہے صلاح، یعنی نماز۔ نماز بھی یاد رکھیں ہماری بہت سی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل ہے، نماز کے ذریعے بھی ہماری پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ ادھر آگے آ جائیں، ادھر اس طرف آ جائیں، جگہ خالی یہاں بیٹھ جائیں، سامنے رہنے سے زیادہ اثر پڑتا ہے، صحیح؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کیا تعلیم دی اس سلسلے میں؟ کامیاب اور خوشحال زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی اس پر غور کریں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی پیشانی زمین پر ٹکائے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے اور ہم اپنے رب کے سب سے قریب ہو گئے، اپنی پیشانی زمین میں ٹکا کر اپنے رب کے قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بندہ سب سے قریب ہے، فاکثر الدعاء۔ آپ نے فرمایا اب پھر دیری کس بات کی؟ جب تمہارا سجدہ زمین پر اور اللہ کے لیے اور اللہ کے قریب ہو تو پھر ایسی صورت میں خوب کثرت سے دعا کرو، خوب کثرت سے دعا کرو۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ سبحان ربی الاعلی یا اور ایک دعا کے سوا اور کوئی دعا ہم کو سجدے کی آتی ہے جو اللہ سے مانگیں گے؟ ہم نہیں آتی۔ ہمارے پاس آپشن ہے اللہ کے ہاں اپنی دعا قبول کروانے کا، لیکن ہم کو دعا ہی نہیں آتی۔ فرائض میں تو آپ وہ پڑھیں گے جس سے نماز ہو جائے، نوافل میں اہل علم نے بعض نے کہا ہے کہ آپ کثرت سے دعا کر سکتے، دعا آتی ہے دعائیں یاد کریں، اگر نہیں آتی کسی وجہ سے دعا آپ کو، تو اہل علم کہتے ہیں نوافل میں اردو میں بھی دعا کر لے سکتے ہیں۔ سجدے میں ہے نا، اتنا پڑھ لیں جس سے نماز ہو جائے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے کا ذکر ہے، اس کے بعد آپ اپنی زبان میں بھی مانگیں اللہ سے، اللہ کو سب زبان آتی۔ بہتر ہوگا کہ عربی میں دعائیں سیکھیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جیسے حصن المسلم، اس میں دعائیں سیکھ لیں اور وہ دعائیں اللہ سے مانگیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد کرو۔ سبحان اللہ، مدد طلب کرو۔
جب مشکل میں ہیں ہم لوگ، پریشانی میں ہیں، ہم تو مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی کو بھائی کچھ مدد کیجیے، کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل کی گھڑی میں تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ صبر کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، یقین جانو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم مشکل گھڑی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے ساتھ آئے گی۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو اب کون سی پریشانی ہے جو ہمارے ساتھ رہ سکتی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طریقے سے اپنی امت کو بتایا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ احمد نسائی نے روایت کیا صحیح حدیث، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی تو حضرت بلال سے کہتے اقم الصلاۃ، بلال اقامت کہو، نماز قائم کرو۔ ارحنا بہا، ارحنا بہا، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہائے ہائے، نماز کے ذریعے سے تکلیفیں دور ہو جاتی۔ بس یہی ہے کہ ہماری نماز حاضر نماز ہو جائے، اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بننے والی نماز ہو جائے، تو دیکھیں کیسے ہماری نماز ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے لیے راحت بن جاتی۔ کوئی پریشانی آتی تھی تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول سب سے پہلے نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ تو یہ دوسرا اصول تھا میرے دوستو جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ وہ کیا؟ کہ نماز کے ذریعے سے اپنی پریشانیوں کو دور کرو۔ خوشگوار زندگی، اچھی زندگی کے لیے جیسے پہلی شرط کیا بیان کی گئی؟ ایمان، عمل صالح، اور دوسری شرط کیا ہے؟ نماز، صلاۃ عربی میں کہتے ہیں۔ آئیے اور دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک حدیث میں کچھ اس طرح بیان کیا، جسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، علیکم بقیام اللیل، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو۔ جیسے آج ہم ان راتوں کے اندر قیام کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، جو قیام ہے ایسے سال کے 12 مہینے کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ علیکم بقیام اللیل، تم رات کو قیام کیا کرو، ضروری سمجھ لو اپنے اوپر۔ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْحَاتٌ لِلْآثَامِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا علاج اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، نیک لوگ جو تھے ہم سے پہلے ان کی عادت تھی رات کو قیام کرتے تھے، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں کچھ بینائی کم ہے، رات کا قیام کرو، لمبے سجدے کیجئے، انشاءاللہ اس کا علاج ہے، دل کا علاج ہے، پورے جسم کا علاج ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تمہارے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے یہ قیام، تو اور کیا باقی رہ گیا؟ رات کے آخری حصے میں قیام کرتے ہیں،
فضا بالکل اچھی ہوتی ہے، ہوا بالکل اچھی ہوتی ہے، سنسان ہے، آدمی دیر تک کھڑا ہے، لمبے رکوع سجدے کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی قربت ملتی ہے، گناہوں سے بچنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں کیا